بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، اور یہ وہ دن ہیں جو اللہ عرش والے کو بھی بڑے محبوب ہیں۔ ان میں کیا ہوا عمل اللہ کو بڑا محبوب اور پسند ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے عظیم ترین دن قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، اس کائنات کے افضل ترین دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کی اہمیت، ان کی شان، ان کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کائنات کے خالق اور مالک نے خود ان 10 دنوں کا نام لے کر قسم اٹھائی ہے۔ ہم انسان ہو کر قسم کس کی اٹھاتے ہیں؟ جس کی عزت، جس کا مقام، جس کا مرتبہ، جس کی شان ہمارے ہاں بہت ہو تو ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ عرش والے نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ مجھے فجر کی نماز کی قسم، مجھے ذوالحجہ کے 10 دنوں کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اور مجھے ہر مخلوق کی قسم، اور پھر اللہ نے اپنی بھی قسم کھائی کہ مجھے میرے اپنی ذات کی قسم، فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل مندوں کے لیے اتنی قسمیں کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے 10 دنوں کی قسم کھائی کہ یہ افضل ترین، اعلیٰ ترین دن ہیں۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل احب فیہ اللہ من هذه ایام العشر، ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی جتنی اللہ کو پیاری ہے، جتنی اللہ کو محبوب ہے، باقی سال کے سارے دنوں میں بھی کی ہوئی نیکی ان کے برابر نہیں ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں آخری 10 راتیں افضل ہیں، لیلۃ القدر کی وجہ سے ان کی شان اور مقام بڑا ہے، لیکن دنوں میں یہ 10 دن سال کے سب سے اعلیٰ، افضل اور بہترین دن ہیں۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر سب سے بڑی باتیں حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، ان 10 دنوں کے اندر ساری جمع ہو گئی ہیں۔ حج سارا سال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ رمضان کے روزے ہیں لیکن نفلی روزہ تو کسی ٹائم بھی رکھا جا سکتا ہے، صدقہ خیرات کسی ٹائم کیا جا سکتا ہے، نمازیں 5 ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں ساتھ حج بھی شامل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین دن قرار دیا۔ تو فرمایا ان افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین یہ 10 دن ہیں، اور ان دنوں میں کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل باقی دنوں میں کیے ہوئے بڑے سے بڑے نیک عمل سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی اگر باقی 10 دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں تو ان دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی ان دنوں کی نیکی کے برابر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ جو اپنا گھوڑا لے کر چلا گیا، اس کا گھوڑا بھی میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور وہ خود بھی شہید ہو گیا، اس کے گھر میں کوئی چیز واپس نہیں آئی، وہ مجاہد فی سبیل اللہ تو ان دنوں میں نیکیوں کرنے والوں سے افضل ہو سکتا ہے، باقی کوئی بندہ ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل، ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل جتنا پاکیزہ ہے، اللہ کے نزدیک باقی دنوں میں کوئی عمل بھی اتنا پاکیزہ نہیں ہے۔ وَأَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِي الْعَشْرِ الْأَضَاحِي، ان 10 دنوں میں کی ہوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر وہ اللہ جتنا اجر و ثواب دیتا ہے باقی سال اتنا اجر و ثواب نہیں دیتا ہے۔ تو آئیے ہمت بڑھائیں، ہمت کریں، اور ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو کون سے وہ نیک اعمال ہیں جو ان دنوں کرنے چاہیے؟
سب سے پہلا سب سے بڑا عمل تو حج اور عمرہ ہے۔ حج اور عمرہ اب ہم تو نہیں جا سکے، اللہ توفیق دے تو حج کے بعد جائیں، عمرہ کر کے آئیں، اور عمرے کرتے رہنا چاہیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ بار بار حج اور عمرہ کرنے کے دو بڑے بڑے فائدے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والفضہ والذہب۔ فرمایا جس طرح سنارا بٹی میں سونے کو ڈالتا ہے، چاندی کو ڈالتا ہے، لوہار لوہا بٹھی میں ڈالتا ہے تو میل کچال سائڈ پہ ہو جاتی ہے، اور خالص سونا، خالص چاندی، خالص لوہا سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اسی طرح حج اور عمرہ بار بار کرو، اللہ رب العزت دو فائدے دے گا۔ ایک تمہارے سارے گناہ مٹا دے گا، اور دوسرا اللہ فقر و فاقہ بھی مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات سمجھنے کی لائق ہے کہ حج پر تو خرچہ آتا ہے، عمرے پر تو ڈیروں کے حساب سے خرچہ آ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ غربت مٹا دیتا ہے۔ یہ کیسے؟ تو کل رات پیغام ٹی وی پر ہم پروگرام کر رہے تھے تو ایک مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک بندہ جو ہمت کر کے عمرے پر گیا، اللہ نے اس کو واپسی پر اتنا مال دیا ہے کہ اب وہ حج عمرے کر رہا ہے اور غریبوں میں بانٹ بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ غربت کو بھی مٹا دیتا ہے۔ کیوں بھلا؟ جب بندہ جا کر توبہ کرے گا، اللہ سے معافیاں مانگے گا، گڑ گڑا کر اس سے رزق مانگے گا، تو رزق میں اضافہ ہوگا۔ رزق میں بندش کب آتی ہے؟ جب ہمارے سیاہ کرتوت زمین سے آسمان تک اٹھ جاتے ہیں، دروازے ہی بند کر دیتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور جب بندہ توبہ کرے گا، گڑ گڑا کے معافیاں مانگے گا، تو رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرہ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کر کے آؤ، دوسرا عمرہ کرنے جاؤ گے تو درمیانی عرصہ، سال، 2، 3 جتنے سال بھی ہیں، ان سب گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور وہ حج جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، گناہوں سے بچ کر کیا جائے، اس کی جزا تو اللہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حاجی حضرات گئے ہیں ان کو حج مبرور نصیب فرمائے، اللہ ان کی عبادات قبول فرمائے، اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے۔ تو غصے نہیں ہونا۔ رات کو ایک بزرگ کی کال آئی، غصے ہو گیا ہے۔ کس بات پہ؟ کہتا جی میں 30 سال مکے رہ کے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی ہمت ہے کہ تو 30 سال مکے رہ لیا۔ مکے کے لوگ طبیعت کے تھوڑے سخت ہیں، تھوڑا سا مدینے والوں کی نسبت کرخت ہیں۔ مدینے والوں نے تو اللہ کے نبی کو بھی سینے سے لگایا تھا، صحابہ کرام کو بھی لگایا تھا، اور مکے والوں نے نکال دیا تھا۔ تو وہ سختی آج بھی ان میں مدینے اور مکے کے لوگوں کے درمیان دیکھیں تو نسبتاً سختی موجود ہے۔ مدینے آپ چلے جائیں تو وہاں عام سوموار اور جمعرات کو بھی اتنے دسترخوان مسجد میں لگے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ سمجھیں گے رمضان پھیرا آ گیا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے آپ ابھی سٹینڈ سے گاڑی لگا کے باہر نکلیں تو وہاں سے آپ کو پکڑ کے لائیں گے کہ چاچا جی آج افطاری ہمارے پاس کریں۔ وہ پتر آج کو رمضان تو نہیں، لیکن وہ آپ کو کھینچ کر لے جائیں گے اپنے دسترخوان پر۔ یہ مدینہ ہے، اور مکے والے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ مجھے ذاتی تجربہ ہے کہ ہم حج کے دنوں میں مینا سے واپس آئے تھکے ہارے، بالکل تھکٹ سے ٹوٹے ہوئے۔ ہمارا ایک دوست تھوڑی ماڑی طبیعت تھی، وہ زیادہ کمزور ہو گیا، گر گیا، اس کو ہم نے اٹھا کر مکے تک لے کر آئے۔ تو وہاں پر ایک بابا جی صوفے لگا کر، جیسا چودھری نہیں بیٹھے ہوں ڈیرے تھے، حکا شکا رکھ کے بیٹھا سی۔ تو ہم ہوٹل میں روٹی کھانے گئے تو ہوٹل کے اندر رش بڑا تھا، لائن لگی ہوئی تھی، ہم باہر انتظار کرنے لگ گئے۔ اب وہ ہمارا دوست جو بیمار بھی تھا، کمزور بھی تھا، وہ گرنے لگا، تو ہم نے اس کو کہا کہ یار تو بابے دے نال صوفے تے بیٹھ جا۔
ابھی بیٹھا نہیں ہے، بابے کے ساتھ صوفے کے ساتھ اس طرح ٹیک لگائی کونی رکھ کے، اور بابے نے دھکا مار کے پناہ کر دیتا۔ ہم نے کہا بابا جی کی ہو گیا ہے؟ آندھا چل 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 نکل۔ تو یہ مکے والوں میں تھوڑی سختی موجود ہے جس کو حاجی حضرات برداشت کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ بزرگ جو 30 سال مکے رہ کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے غصہ آ گیا ہے، وہاں پر میری سیکورٹی انچارج کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے اور میں تہیا کر کے آیا ہوں کہ آئندہ میں کبھی حج عمرہ کرنے نہیں جاؤں گا۔ اتنا غصہ کہ لڑائی سیکورٹی انچارج کے ساتھ ہوئی ہے اور بائی کارڈ اللہ کے گھر کا کر دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، غصہ ہونا چاہیے اتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ عرش والا اللہ فرماتا ہے ان العبد اذا اصححت له جسمه واوسعت علیہ فی الرزق، جس بندے کو میں نے صحت اور تندرستی دی ہے اس کو وسیع رزق بھی دیا ہے، مال و دولت کی بھی کمی نہیں ہے۔ ثم لم یفد الی فی کل 5 اعوام لمحروم، پھر وہ ہر 5 سال بعد میرے گھر میں حج کرنے کے لیے نہ آئے تو وہ تو میری رحمتوں سے محروم شخص ہے۔ تو اس طرح بیت اللہ کا بائیکاٹ نہیں کرنا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہوا ہے عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، حج پر قرآن داری میں نام نہیں آتا تو عمرے پر چلے جائیں، بار بار حج کریں، عمرہ کریں۔ اللہ غربت بھی مٹاتا ہے، فقر و فاقہ بھی دور کرتا ہے اور گناہوں کی بخشش بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل جو ان دنوں کرنا ہے، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذو الحجہ کے پہلے 9 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ 9 دن۔ اب گرمی ہے، موسم شدید ہے، دن لمبا ہے، ہمت نہ پڑے تو سوموار جمعرات کا رکھ لیں، 2 رکھ لیں۔ اگر سوموار جمعرات کا بھی نہ رکھ پائیں تو عرفہ کے دن کا روزہ تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن فائدہ کن کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھ لے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا بندہ 70 سال مسافت طے کر کے تو جہنم سے دور چلا جائے۔ تو جو بندہ عرفہ کا روزہ رکھ لے، عرفہ کب ہوگا؟ اگلے جمعے، ہمارے پاکستان میں اگلے جمعے ہمارا عرفہ کا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلها والسنہ التی بعدہ، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ اس عرفہ کے ایک روزے کے بدلے میں اپنے بندوں کے 2 سال کے گناہ معاف کرے گا، 1 سال جو گزر گیا ہے اور 1 سال کے پیشگی ایڈوانس۔ یہ کیسے ہوگا؟ جو ابھی سال شروع بھی نہیں ہوا اس کے گناہ بھی معاف، پیشگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو توفیق دے دے گا کہ وہ نیکیوں سے بھرا ہوا سال گزارے گا، گناہوں سے بچ کر گزارے گا۔ تو اس لیے اگلے جمعے کا روزہ ہمت کر کے رکھ لیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور جو ہم ہمت کر کے رکھ لیں اللہ اپنی رحمت سے قبول بھی فرما لے۔ اس کے بعد تیسرا عمل ہے نماز۔ نمازوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ نہیں کہتی کہ دوڑ دوڑ کر قربانیاں کٹھیاں کرو اور عیدی نماز بھی پڑھ نہ پڑے۔ آج اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بڑی خیر دی ہے، بڑی برکتیں دی ہیں، بڑی امت دی ہے، بڑے انعامات سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا ہے، تو میرے محبوب تو شکر ادا کرنے کے لیے 2 کام کر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھ اور قربانیاں بھی کر۔ تو نماز کا حکم شکر ادا کرنے کے لیے پہلے ہے، قربانی کا حکم بعد میں ہے۔
اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتا کہ میری نماز کا تذکرہ سب سے پہلے ہے، کہ میری نماز اور میری قربانیاں، میری دوسری عبادات یہ بعد میں ہے، میرا جینا اور میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں قربانیاں ضرور کریں، شوق سے کریں، محبت سے کریں، بڑھ چڑھ کر کریں، لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ نمازوں کی فکر بھی کریں۔ میں نے پچھلے جمعے شاید حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو بندہ گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، اللہ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں جتنا احرام پہن کر حج کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو چھوٹا اجر ہے۔ حاجیوں کو ذرا پوچھ کر دیکھیں، فون کر کے پوچھیں ذرا حاجیوں کی حالات نے، وہ آندے ہیں توبہ توبہ بڑی گرمی، اور گرمی کے اندر پیدل چلنا پڑ جائے، اپنے ہوٹل سے لے کر حرم تک ہی آنا پڑے تو چیخیں نکل جاتی۔ تو پاکستان میں تو اس کے مقابلے میں گرمی اتنی نہیں ہے، تو یہاں سے آپ گھر سے وضو کر کے آئیں اور حاجیوں کے برابر ثواب لے لیں۔ فرمایا وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَہِّرًا إِلَىٰ تَصْبِيحِ الضُّحَىٰ، اور جو بندہ صبح اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا عمرہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ وَصَلَاةٌ عَلَىٰ عِسْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک اگر درمیان میں کوئی بیہودہ کام نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے، تو فرمایا کتاب فی العلیین، ایک نماز پڑھی ہے دوسری نماز تک اللہ کی فرما برداری میں گزارے تو اس کا تو نامہ مال اللہ علیین میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، نماز کی کوتاہی کرنا، اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں جی میں کاروبار جو بھی شروع کرتا ہوں رکاوٹ آ جاتی ہے، جو کام بھی شروع کرتا ہوں رکاوٹ آ جاتی ہے، بچوں کی شادیاں کرنے لگے ہیں رکاوٹیں بڑی ہیں، بچہ شادی کر دیا اتنے سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہو رہی، رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے، بندش ہی بندش ہے، کھلتی کیسے ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بندہ 5 وقت کی اذان سنے اور وہ تاش کھیل رہا ہو اور اذان سن کے بھی نہ اٹھے، جو سگریٹ پی رہا ہے اذان سن کے بھی سگریٹ بند نہ کرے، جو میچ دیکھ رہا ہے اذان کی آواز سن کے بھی میچ بند کر کے مسجد کی طرف نہ چلے، جو لڈو کی بازی لگا رہا ہے اور لڈو کھیلتے کھیلتے نمازیں کئی گزر گئی ہیں نماز کے لیے نہ اٹھے، تو کیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ کی خیال ہے؟ اگر علاقے کا SHO اعلان کروا دے کہ سارے بندے فٹافٹ گراؤنڈ سے پہنچ جاؤ، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مائی کا لال بھی جرت کرے گا کہ گھر بیٹھا رہے۔ ایک SHO کا خطرہ اور ڈر ہمیں رب العالمین کے ڈر سے زیادہ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم اللہ سے اگر ڈرنے والے ہوں تو اذان کی آواز سن کے ہماری دوڑیں لگنی چاہیے مسجد کی طرف، اور اگر دوڑ نہیں لگ رہی تو سمجھو کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگر 50 لاکھ کی قربانیاں لا کر دروازے پر کھڑی کر دی ہیں اور بد نصیبی ایسی کہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا، وجہ اے جی رات ساری قربانیاں لب دے رہے ہیں، بڑی مشکل چ منڈی پھر پھر کے قربانیاں لبیاں نے چج دیاں، جانور بڑے ستھرے لائے ہیں تو نماز نہیں پڑھی، اے جی وہ تھکے آئے تھا پھر سو گیا، ٹائم ہی لنگ گیا۔ افسوسناک ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا اور افسوس کا مقام کیا ہوگا کہ قربانیوں کے لیے ساری رات جاگتا رہا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے جنہوں نے قربانیاں لی ہیں ماشاءاللہ
وہ ساری ساری رات کرسیاں رکھ کے تو گپے مار رہے ہیں، سگریٹ چل رہی ہے، پان چل رہا ہے، قربانیوں کے فضائل بیان ہو رہا ہے، میں 40 لاکھ دیا لے آؤں، میں 50 لاکھ دی لے آیا، دوسرا آدھا میں کروڑ کی لے آؤں، اور جیسے ہی فجر سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے میں چلنا پھر وہ جا کے سو جاتا ہے۔ کب اٹھے گا؟ 12 بجے 1 بجے، اور نماز فجر کی بھی نہیں پڑھی، عید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے رکاوٹیں ختم ہوں، کاروباری بندشیں دور ہو جائیں، بیوی بچوں کے حالات سنور جائیں، گھر کے حالات درست ہو جائیں، تو نمازوں کی پابندی کر لیں۔ ہر وہ بندہ جو نماز کا چور ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے لیے رکاوٹیں خود پیدا کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ چوتھا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل من هذه الایام العشر۔ ان 10 دنوں سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک نہ کوئی عظیم ترین دن ہے، نہ ہی کوئی محبوب ترین دن ہے، یہ سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے پسندیدہ اور عظیم ترین دن ہے۔ اللہ کے نبی کیا کریں؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھو لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات ان 10 دنوں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاتے آتے ہر جگہ پڑھتے رہو۔ کام کرتے ہوئے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنی مشین چلا رہے ہیں، آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں، آپ گھر میں کام کر رہے ہیں، آپ کھانا پکا رہی ہیں، کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو ساتھ زبان سے پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات پڑھتے رہیں۔ گننے کی ضرورت ہے؟ گن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو بندہ 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سمندر کی جھاگ کتنی ہوتی ہے؟ زمین کے 2-3 طرف تو سمندر ہی سمندر ہے، اور اس کے ساحل کتنے لمبے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ان پر جھاگ کتنی بنتی ہے آپ پہ ماش کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے بڑھ کر بھی گناہ ہوں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال 100 مرہ سبحان اللہ وبحمدہ، جو بندہ صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ، کل قیامت کو اس بندے کو اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ کوئی بندہ اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اس بندے کے جس نے 100 سے زائد مرتبہ پڑھا ہوگا۔ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں دن میں؟ کنی گورا پڑھ سکتے ہیں؟ میرا ایک دوست ہے، وہ انڈیا کا ایک دوست ہے، اس نے پوسٹ لکھی، کہتا میں اوبر پر جا رہا تھا ٹیکسی لے کر، تو میں نے دیکھا کہ ڈرائیور جو ہے وہ بار بار کہہ رہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سارے رستے وہ ڈرائیور کوئی بات کیے بغیر یہی پڑھتا رہا۔ تو میں نے رستے میں پوچھ لیا، میں بھائی صاحب ماشاءاللہ بڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے تو اپنی روزی روٹی بھی کما رہا ہوں اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہوں۔ تو کہتا میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنی بار تسبیحات کہہ لیتے ہو؟ یہ سبحان اللہ الحمدللہ جو کہہ رہے ہو تو ایک دن میں کتنی بار پڑھ لیتے ہو؟ کہتا کبھی 10,000 اور کبھی 15,000۔ سبحان اللہ۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہزاروں روپے کما رہا ہے وہ 7 کروڑوں کی نیکیاں بھی کما رہا ہے، تو میرے لیے اور آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، ہمت بھی کریں، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر یہ کلمات ہونے چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ وہ کلمہ ہے کہ پوری مخلوق کو اس کے ساتھ اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے رزق کا بندوبست کرنا ہے تو ان کلمات کو پڑھتے رہیں۔ گانے بھی تو گا ہی لیتے ہیں لوگ۔
کی خیال ہے گنگناتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی زبان کو عادی بنا لیں کہ میں نے تو الحمدللہ کہنا ہے، میں نے تو سبحان اللہ کہنا ہے، میں نے گالیاں نہیں دینی، میں تو اللہ اکبر پڑھوں گا، میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک دفعہ توفیق مل جائے تو پھر ایسے منظر بھی لوگوں نے دیکھے کہ ایکسیڈنٹ میں نوجوان شدید زخمی، جب تک ریسکیو والے اس کے پاس پہنچے ہیں تو وہ نیم بے ہوش ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کی زبان ہل رہی ہے تو اس نے کان لگایا کہ شاید یہ کچھ کہہ رہا ہے، تو جب اس نے غور سے سنا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور چند لمحوں کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو زندگی کے آخری لمحے تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے اللہ کی توحید نکل رہی ہو، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے ہوش و حواس میں یہ کرتے ہوں گے۔ اگر ہوش و حواس میں آپ گالیاں دیتے ہوں، ہوش و حواس قائم ہوں تو گانے گاتے ہوں، ہوش و حواس ہوں تو چغلیاں کرتے ہوں، پھر تصور ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت آپ کے زبان پر لا الہ الا اللہ آ جائے؟ کیسے ہوگا؟ جب زبان کو عادی بنایا ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں عمل میرے بھائیو دوستو، ان دنوں میں اپنے گناہوں کی معافی لینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عبدا من النار من یوم عرفہ، جتنے لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے عرفہ کے دن آزادی دیتا ہے باقی کسی اور دن میں نہیں دیتا۔ جب میدان عرفات میں حاجی اکٹھے ہو کے جاتے ہیں نا، ایک ہی لباس، سفید لباس میں لاکھوں کا مجمع اکٹھے ہوتے ہیں اور سارے کیا کر رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، کوئی تکبیرات پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو عرش والا بھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور پھر فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے ما اراد ہؤلاء، فرشتے ہون دسو اے کی چاہتے نے؟ تسی تے آندے جے نہ قتل و غارت ہی بڑی کرنی۔ وہ فرشتے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ اس آدم کو پیدا نہ کر، فائدہ کوئی نہیں، انہوں نے کوٹ کٹا یہی کہتی رکھنا ہے۔ تو اللہ پوچھیں گے آپ بتاؤ یہ کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ اللہ اب یہ تیری جنت مانگتے ہیں، تیری جہنم سے ڈر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ تو اللہ اس دن فرماتا ہے پھر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے لوگ جہنم سے آزادی پاتے ہیں عرفہ کے دن، باقی کسی اور دن میں نہیں پاتے، تو اس لیے توبہ استغفار کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ چھٹا عمل جو ان دنوں میں ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے صدقہ۔ تھوڑا ہو تو تھوڑا، زیادہ ہو تو زیادہ۔ کتنا تھوڑا ہو سکتا ہے؟ 5 روپے تو نکل آئیں گے جیب سے کہ نہیں؟ آج تو 5 روپے کا سکہ بھی ختم ہو گیا، نوٹ بھی ختم ہو گیا، لیندے ہی کوئی نہیں۔ اب تو فقیر بھی کہتا ہے 10 تے دینا کم از کم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کو ایک موقع ایسا بھی آنے والا ہے جب رب العالمین کے ساتھ بندے کی 1 to 1 ملاقات ہونے والی ہے۔ اب جب رب العالمین اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، درمیان میں ٹرانسلیٹر کوئی نہیں ہوگا، درمیان میں وضاحتیں پیش کرنے والا وکیل کوئی نہیں ہوگا، درمیان میں عذر پیش کرنے والا ساتھی دوست کوئی نہیں ہوگا، ساتھ میں والدہ چھڑانے کے لیے اماں جان حاضر نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ کیا حالت ہوگی؟ ابھی میں نے مثال دی تھی ایس ایچ او کی۔ ایس ایچ او بڑے مجمع میں ایک بندے کو کھڑا کر لے، چوئی صاحب اٹھو، ہاں کل رات کتنے ساجے؟ وہ اپنے گھر میں بھی ہو تو پسینوں پسینوں تو وہ بھی ہو جائے گا۔ کی خیال ہے؟ آپ کہ میں گھر ہی سمجھتا نہ صحیح سی 10 کتنے سے ہیں۔ تو جب رب العالمین کھڑا کرے گا تو پسینے چھوٹیں گے کہ نہیں؟ چھوٹیں گے۔ دیکھے گا اپنی دائیں جانب، فلا ينظر الا ما قدموا من العمل،
اپنی دائیں جانب جب مڑ کے دیکھے گا تو صرف وہ نیکیاں ہی دیکھے گا جو دنیا میں کی تھیں اور آگے بھیجی تھی. پھر اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو بائیں جانب وہ سیاہ کرتوت جو کر کے گیا ان کے ڈھیر لگے ہوں گے. پریشان ہو کر سامنے دیکھے گا تو سامنے جہنم کی آگ شعلے بھڑک رہے ہوں گے. اس وقت پھر حالت کیا ہوگی کہ میں مر گیا کہ بچ گیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، وہ جہنم جو شعلے مار رہی ہے اس سے بچ جاؤ، اگرچہ آدھی کھجور ہی کسی غریب کو صدقے میں دے دو. تمہارے پاس اگر پوری کھجور بھی نہیں ہے دینے کے لیے، آدھی کھجور ہی ہے تو اس کو دے کر بھی جہنم سے آزادی لے لو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں. صدقہ خیرات کرنے کی ایک خوبصورت مثال، ایک خوبصورت طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، رزق میں برکت دی ہے، آپ نے اپنے گھر 10 15 20 قربانیاں لا کر کھڑی کر لی. قربانی کتنی واجب ہے؟ ایک. آپ پر آپ کی فیملی کی طرف سے ایک قربانی کرنی واجب ہے، باقی کی 10 12 کیا کریں؟ اپنے عزیز و قارب میں دیکھیں کہ کون ہے جو اس سال قربانی کرنے سے لاچار ہے. کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، رزق کی کمی آ گئی ہے، پہلے قربانیاں کرتا تھا اس سال نہیں کر پا رہا، چپکے سے ایک بکرا اس کے گھر میں پہنچا دے. اللہ جانتا ہے کہ جتنا اجر و ثواب آپ کو اس کا ملے گا ہو سکتا ہے اپنی قربانی کرنے کا بھی نہ ملے، کیونکہ یہ پوشیدہ عمل ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. جس روز سورج بھی سروں کے اوپر ہوگا، لوگ پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اس روز اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس نے صدقہ اتنا خاموشی سے کیا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا. اتنی خاموشی سے جا کر ایک بکرا ان کے گھر چھوڑا ہے کہ لا میرا ویر تم ہی قربانی کر. یہ آپ کا جانتا ہے اور آپ کا اللہ جانتا ہے، کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ لگے تو یہ نیکی آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. 7واں عمل جو اس دنوں میں ہم نے کرنا ہے وہ ہے قربانی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر قوم پر قربانی کے دن قربانی کی رسم رکھی ہے، قربانی کا طریقہ رائج کیا تھا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ لوگ جو اللہ نے ان کو جانور دیے ہوئے ہیں ان جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی قربانیاں کرنے والے بن جائیں. قربانی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس، سب لوگوں کو کہا ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پر ہر فیملی پر سال کے بعد ایک قربانی ہے. اگر گھر میں 5 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں، ساری جاب ہولڈر ہیں، سب بزنس کر رہے ہیں، سب کما رہے ہیں، تو بھی سب پر قربانی واجب نہیں ہے. قربانی والد کرے گا اور پوری فیملی کی طرف سے کرے گا تو ایک قربانی کافی ہے. اور خدا را جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ غریبوں کے حق پر ڈاکہ نہ ماریں. ڈاکہ کیسے مار رہے ہیں؟ منڈی میں 70 لاکھ کا بیل بک رہا ہے، کیا لگا ہے اس کو؟ وہ گوبر دی جگہ دے سونے دی ملیٹن سٹ دے، یا اس کی گوشت کی جگہ پر کستوری نکلے گی؟ کیا ہے اس میں؟ 70 لاکھ روپے اس کا ریٹ لگا چکے ہیں. تو اب خریدار ہو سکتا ہے کوئی 40 50 60 لاکھ میں تو وہ خرید ہی لے گا. تو یہ دولت کی نمائش مت کریں، غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ مت ڈالیں. آپ نے جو 50 لاکھ کا ایک بیل خریدا ہے اس کے بدلے میں 25 بیل 2-2 لاکھ کے کیوں نہیں خریدتے؟ آپ 25 بیل خریدیں، گوشت بنائیں اور غریبوں کی بستیوں میں لے جائیں، بانٹ کے آ جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. تو یہ جو دولت کی نمائش ہے
کہ میں نے تو اتنے کروڑ کی قربانی اس سال کر دی ہے، تو اگر اللہ نے قبول ہی نہ کی تو کیا ہوگا؟ تو وہ نیکی فضالہ بن عبید رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ میری نیکیوں میں سے ایک ذرے برابر نیکی قبول کر لے تو مجھے دنیا جہان کی دولت سے وہ نیکی زیادہ محبوب اور عزیز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ہر بندے کی قربانی قبول نہیں کرتا، اللہ قربانی بھی متقی پرہیزگار لوگوں کی کرتا ہے۔ اس لیے نمائش سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، قربانی کریں اللہ کی رضا سمجھ کر اور اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکرا ذبح کرتے تھے اپنی طرف سے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، خود بھی کھاتے تھے، عزیز و اقارب کو بھی کھلاتے تھے، ہمسایوں کو بھی کھلاتے تھے۔ اور حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ سنت نبوی کیا ہے، سنت یہ تھی کہ پوری فیملی کی طرف سے ایک بکرا ہم ذبح کرتے تھے۔ وَالْآنْ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا، اب تو ہمارے ہمسائے بھی ہمیں بخیل ہونے کا تانا مارتے ہیں، مسلوی مرگانی کو قربانی کی تھی نے۔ اب ہمسایوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اگر آپ قربانی کریں گے تو پھر وہ ریاکاری میں آ جائے گا اور وہ قربانی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ نے صرف بچوں کی ضد میں جی بچے ضد کر دیتے اس سال 3 بکرے لینے نے، بچوں کی ضد پوری کرنے کے لیے آپ نے 2 اضافی بکرے خریدے، آپ نے رشتہ داروں کو ساڑنے کے لیے جلانے کے لیے لگ پتہ جائے گا انہوں نے قربانیاں ویکھ لیا دیا نا پھر کہ نہیں، تو رشتہ داروں کو جلانے کے لیے اگر 10 بکرے ذبح کر دیے تو وہ اللہ عرش والا کیا کہتا ہے انا اغنی الشرکاء یعنی شرک، میں کسی کی پارٹنرشپ قبول نہیں کرتا، میں بے پرواہ ذات ہوں، تم نے میرے رضا کے ساتھ کسی اور کو بھی پارٹنر بنایا ہے، ترکتہ وشرکہ، میں تمہارے پارٹنر کو بھی اور تمہاری قربانی کو بھی تمہارے منہ پر مارتا ہوں، جاؤ لے جاؤ۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں اور ریاکاری سے بچیں، دکھاوے سے بچیں، واہ واہ سے بچیں اور سیلفیوں سے بچیں اور اس کی تصویریں اتار اتار کر نیٹ پر چڑھانے سے بچیں کہ لو جی میں نے اتنے کروڑ کی قربانی لے لی ہے جی، ایس دفعہ چاس آئے گی جی قربانی کی۔ عبادت ہے، عبادت کو عبادت سمجھ کر کریں۔ اور پھر دادا جی کے نام جو فوت ہو گئے ان کی قربانی، ابو جی کی قربانی، خالہ کی قربانی، ماموں کی قربانی، نبی علیہ السلام کی قربانی، آدم علیہ السلام کی قربانی، خدا را ان ریاکاریوں سے بچ جاؤ۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں زندگی گزار کر گئے ہیں، کتنی قربانیاں کرتے تھے؟ ایک قربانی۔ کتنے گھر تھے؟ 9 گھر تھے آپ کے ذاتی، 9 بیویاں، اور ایک قربانی پوری 9 بیویوں کی طرف سے کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی 2 3 4 قربانیاں نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الشہداء چچا حمزہ آپ کی زندگی میں شہید ہوئے، آپ کی 3 بیٹیاں، آپ کے 3 لختے جگر، آپ کی 2 بیویاں جن میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی ہر چیز فدا کر دی تھی، لیکن آپ نے زندگی میں کبھی ان سب کی طرف سے قربانیاں نہیں کی۔ تو آپ کا دادا، آپ کا ابو، آپ کی اماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو خدا رہا قربانی کو قربانی رہنے دیں، ڈرامے نہ کریں۔ ابھی مجھے پتا ہے کہ جنازے کے ٹائم پر اعلان کرایا جاتا ہے کہ میت کے بیٹے موجود ہیں، جس نے قرضہ لینا دینا ہو وہ رابطہ کر لے۔ اندروں آواز کی آمدی ہے جنہ دینے ہون وہ آ جائے، جنہ لینے ہون بھول جاؤ۔ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں، جنازے کے بعد بیٹوں سے کہا جی آپ کے ابو نے اتنا قرضہ لیا گیا، جنہیں لیا تھی کو لے لو جا کے، لیکن ابو کے نام کی قربانی تو ہم کریں گے، والد کا قرضہ ادا نہیں کریں گے،
قربانی اس کی کریں گے ہر سال۔ ایسی اولاد کو بھی میں جانتا ہوں، ان کو کہا گیا کہ آپ کے والد رمضان میں روزے نہیں رکھ سکے تو ان کی طرف سے روزے رکھیں، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، ایک ایک دو دو بھی رکھو گے تو آپ کے والد کے روزے پورے ہو جائیں گے۔ سب نے معذرت کی جی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ابو کے نام کی قربانی تو ہم کرتے ہیں جی، ہر سال اونٹ کرتے ہیں ابو کے نام کا۔ ابو کے روزے چھوٹے ہوئے نہیں رکھیں گے، قرض ادا نہیں کریں گے، لیکن قربانیاں ابو دادا پردادا جن کے نام بھی نہیں آتے ان کی بھی قربانیاں کریں گے۔ تو یہ ڈرامے بازیاں ریاکاریاں وہ مالک ساری دیکھ رہا ہے، اس لیے ان ریاکاریوں سے بچ جائیں اور قربانی کو قربانی ہی رہنے دیں۔ قربانی سے پہلے نماز فرض ہے، کس پر؟ ہر عاقل بالغ مسلمان پر، کسی کو چھوٹ نہیں، مرنے تک چھوٹ نہیں، بڑھاپے میں بھی چھوٹ نہیں، جنگ لگی ہو نہیں چھوٹ، بیماری ہو نہیں چھوٹ۔ اور قربانی صرف اس پر ہے جس کے پاس گنجائش ہے۔ اور اس کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کسی سال قربانی جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے، یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگوں اس کو فرض عین نہ سمجھ لینا۔ اب ہم نے فرض عین سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا ہے۔ جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے، جنہوں نے مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا، محلے میں سب سے پہلے بکرے لا کر وہ باندھتا ہے۔ تو قربانی اتنا بڑا عمل نہیں ہے جتنی نماز ہے۔ نماز فرض عین ہے اور قربانی صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ مختصر سا سوال ہے، مزیدار ہے، میں نے کہا چلو سونی لو، گرم گرم گلاں سنیاں ادھر تھوڑا ٹھنڈا بھی ماحول ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے کسی کا سٹینڈ نیچے لٹک رہا ہو تو ایڈا دوروں آواز لانے ہو بھائی سٹینڈ چک لے، یہ بھی نیکی ہے؟ ہاں جی، اپنے بھائی کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر آپ اس کو متنبہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا الیاس بٹ صاحب کے بڑے بھائی سہیل بٹ صاحب بیمار ہیں، اور بھی بہت سارے بیماروں نے یہ نام لکھوائے ہیں، سب کے پڑھنے ممکن نہیں ہے۔ سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ سب مسلمانوں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اللہ روحانی اور جسمانی ہر طرح کی بیماریوں سے صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے، اللہ جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کا بندوبست فرما دے۔ اللہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج عمرہ، اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما لے۔ اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما، اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں اور برکتوں والی بارش برسا، اللہ نفع بخش بارش فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔